شاعر کہتا ہے رسولوں کا سردار حق نے بنایا، رسولوں کا سردار حق نے بنایا، نہ پایا کسی نے کمال محمد، جہاں میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، نہیں ہے جہاں میں مثال محمد۔ میں اس مسابقے کے اگلے شریک فضل الرحمان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور 75 سالوں میں جو ہم نے کھویا جو پایا اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد۔ لائق تکریم و اعزاز معزز علماء کرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور سامعین محترم، میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ 75 برسوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ جناب والا، ان دنوں چاروں طرف پاکستان کے 75 برسوں کے انوار رقصاں ہیں۔ ہر محب وطن اور عظمت قوم وطن کا پرچم لہرا رہا ہے، اور اس حسین ماحول میں قیام پاکستان کے بعد کے 75 برسوں کا جائزہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور عصر حاضر کا آوازہ بھی، کیونکہ میرا عظیم وطن اپنے ہر فرزند کو آواز دے رہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ صدر محترم، میرا وطن رب کریم کا احسان ہے، مسلم نشاط ثانیہ کی پہچان ہے، ہر ایک غم حیات کا درمان ہے۔ اس وطن کے صدقے ہمیں ہر وہ نعمت ملی جس کا ہم آزادی سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ غلاموں نے آزادی کا قرار پایا، ہمیں عزت نفس ملی، اپنی پہچان عطا ہوئی۔ انگریز کے اقتدار کی سیاہ دھوپ میں جھلسنے والوں کو امن اور راحت کا سائبان عطا ہوا۔ پاکستان نے ہمارا دامن ابدی خوشیوں اور لازوال مسرتوں سے بھر دیا، مگر ہم نے اس کی حرمت اور اس کی تقدس کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی نظر کر دیا۔ وہ قوم جو راجکماری کی ترائیوں سے خیبر کی بلندیوں تک کلمہ طیبہ کے مرکز نور ترے جمع ہو کر وقت کے بڑے بڑے فرعونوں سے ٹکرا گئی تھی، تعصبات کی ظلمتوں میں کھو گئی، راہ بر راہ زن بن جائیں تو جادہ حق کے مسافروں کی منزل سرابوں میں گم ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان نہ رہے بلکہ پٹھان، بلوچی اور سندھی کہلانے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ ہم سمندر تھے مگر قطرے پہ راضی ہو گئے، پروقار و شان و شوکت عہد ماضی ہو گئے۔ قائد اعظم نے ہمیں وہ پاکستان دیا جو مشرقی اور مغربی دونوں حصوں پر مشتمل تھا۔ ہم نے مشرقی حصے کو یوں جدا کر دیا جیسے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ شاہین اسلام کا ایک شاہ پر توڑ دیا گیا، بقیہ مغربی پاکستان کو پاکستان کا نام دے کر اب ہم اسے بھی ٹکڑوں میں بانٹنے کی فکر میں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، العلم صلاحی، علم میرا اسلحہ ہے۔ اس علمی شکوہ کے حوالے سے 75 سال قبل طلباء تحریک آزادی کا ہر دستہ اول بن گئے، مگر آج کے طالب علم نے علم سے روشنی لینے کے بجائے تعلیمی اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کی بدترین مراکز میں تبدیل کر دیا۔ مقام افسوس ہے کہ باد سرسر کو بھی پیغام صبا کہنے لگے، کتنے سادہ ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہنے لگے۔ سامعین محترم، گزشتہ 75 برسوں میں ہمیں کیا کچھ عطا نہیں ہوا، مگر ہم ہر نعمت ربانی کو ضیاءکاری کی نظر کرتے رہے، اور ان برسوں کا سب سے بڑا اعزاز وہ آزادی ہے جو ہم نے آگ اور خون کے سمندر عبور کر کے حاصل کی۔ سو اگر زندہ رہنا ہے تو پھر مایوسیوں کے ظلمت قدوں میں امیدوں کے ستارے روشن کرنا ہوں گے۔ ملک کو زرعی لحاظ سے ترقی یافتہ بنایا گیا، بین الصوبائی سڑکوں کے ذریعے فاصلوں کو سمیٹ دیا گیا، کارخانوں کے جال بچھ گئے، مواصلات کے نظام نے ملک کو ہی نہیں بلکہ شہروں کو بھی آمنے سامنے کھڑا کر دیا، نئے آلات نے ملک کے بیشتر مسائل کو بہترین حل سے ہم کنار کر دیا۔ ترقی اور جد
جدوجہد کا قافلہ اس شان سے آگے بڑھا کہ روح عرضی کے سامنے جھک کر یہ کہنے لگا، اے سرزمین پاک ہے تو، سرزمین نور ہے، ذرہ ذرہ اے وطن تیرا چراغ طور ہے۔ اس سرزمین نور نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے اسے ضائع کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ سونا اگلتی زمینوں کا اناج بیرون ملک سمگلنگ ہونے لگا، قومی بینکوں کو اپنے ہی لوٹنے لگے، سیاست کو عبادت کے بجائے گالی بنا دیا گیا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے وطن کی نظریاتی بنیادوں کی تبلیغ کے بجائے اس کے اقتدار کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا جانے لگا۔ افسوس صد افسوس، فیکٹریوں کے ذریعے سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتے گئے، مگر بندہ مزدور کے تلخ حالات اس المناک حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ملیں اس لیے کپڑوں کے ڈھیر بنتی ہیں، کہ ملیں اس لیے کپڑوں کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ سامعین محترم، قائد اعظم نے ہمیں ایمان اتحاد تنظیم کا درس دیا، مگر ہم نے اس کے اس پیغام کی عظمت کو فراموش کر دیا۔ شاعر مشرق نے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر ہمیں ایک رشتہ میں سما جانے کا درس دیا، مگر ہم نے اپنے مفاد اور حرص و ہوس کی رکاوٹیں کھڑی کر دی اور اقبال کے شاہین آوارگی کا خوگر بن گئے۔ بابا ملت کے فرزند اپنے محسن کی بخشی ہوئی ارض مقدس یعنی ارض پاکستان کو غیروں کا وطن سمجھ کر اس کو بیچنے لگے، اس کے بارے میں تدبیریں سوچنے لگے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم اچھے تاجر، اچھے بینکار، اچھے منصوبہ ساز تو ہیں، مگر ہمیں اپنے وطن کے ساتھ حقیقی محبت نہیں ہے۔ ہماری تمام صلاحیتیں تخریب کاری کی دھن میں گم ہو چکی ہیں۔ سامعین محترم، ہم قائد اعظم کی روح سے شرمندہ ہیں۔ جو قائد کی تمنا تھی وہ ہم کچھ نہ کر سکے، لیکن ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، اور یہی احساس ضیاء مردہ قوموں کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ میں قائد اعظم کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اے قائد، ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اے قائد ہم اپنائیں گے ہر طور تیرا، انداز تیرا، وما علینا۔